اقبال نے کہا خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، پر تیرا علاج اب نظر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، تجھے اب کسی کی نظر کی ضرورت ہے۔ اور اس نظر کا حال کیا ہے؟ اقبال خود کہتے ہیں نہ تیغ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، نہ تیغ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ نہ تیغ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ اس وظیفے پہ غور فرمائیے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ سورۃ رحمان کے میں نے ابتدائی 2-3 کلمات تلاوت کیے۔ قریش مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی بشر سکھاتا ہے، معاذ اللہ، کسی آدمی سے سیکھ کے آتے ہیں تو ہمیں آیتیں بتاتے ہیں آگے۔ اللہ کریم نے فرمایا الرحمن علم القرآن، فرمایا کوئی بشر نہیں سکھاتا، رحمان خود انہیں قرآن سکھاتا ہے۔ رحمان نے خود قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، اور پھر میں نے اس انسان کامل محمد عربی کو پیدا فرمایا ہے۔ حضور امی ہے۔ امی کا معنی معاذ اللہ بعضوں نے اپنی قرآن پاک کے ترجمے کیے تو امی کا معنی ان پڑھ کر دیا ہے، حالانکہ امی کا معنی ہے بغیر پڑھا ہوا، جو دنیا میں کسی سے پڑھا نہ ہو، جو پڑھ کے آیا ہو اسے امی کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود رب کریم نے پڑھایا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے ادب سیکھا ہے اور بڑا ہی پیارا سیکھا ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ محبوب کا تو یہ حال ہے کہ اب یہ اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں۔ رب فرماتا ہے یہ میرے نگاہ کرم میں رہتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جو رب انہیں وحی ارشاد فرماتا ہے۔ یہ علم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ یہ قرآن مجید کی 2 جگہ سے میں نے سورہ نجم بھی پڑھی ہے، سورہ رحمان بھی پڑھی ہے۔ ہم آپ کو ہر چیز کی دلیل قرآن و سنت سے دیتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ کریم نے کہ میرا حبیب اپنی مرضی سے بولتا نہیں، جب میں حکم دیتا ہوں تو۔ اب سنیے ترمذی شریف کی حدیث، نبی پاک علیہ السلام معراج کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کا دیدار کیا اور رب تعالیٰ نے اپنا دست قدرت، اللہ نے اپنا دست قدرت، دست مبارک، حضور فرماتے ہیں رب نے، اللہ نے اپنا دست قدرت میری پشت پہ رکھا اور میں نے اس کی ٹھنڈک سینے میں محسوس کی۔ اللہ نے پشت پہ ہاتھ رکھا تو میں نے اس کی ٹھنڈک، یہ ترمذی کے لفظ ہے، میں نے دل میں اس کی ٹھنڈک محسوس کی، اور پھر ہر چیز کا علم اللہ نے مجھے عطا فرما دیا۔ یہ تو مطلب ہے تھپڑے نال بھی علم لبدا ہے، تھپکیوں سے بھی علم۔ کیا میں نے ترمذی شریف کی حدیث عرض کی ہے؟ کتاب کا نام یاد رہ جائے گا؟ اس کا مطلب ہے علم صرف اسے نہیں ملتا جو پھٹی پہ آ کے بیٹھتا ہے، دارا با یاد کرتا ہے، تھپکیوں سے۔ حضور فرماتے ہیں رب کریم نے میری پشت پہ ہاتھ رکھا، میں نے اس کی ٹھنڈک دل میں محسوس کی، اور پھر میں نے جان لیا ہر چیز کا علم، اور میں نے ہر چیز کو پہچان بھی لیا۔ اب یہ وہ خاص فیض ہے، خاص یہ کام معراج کی رات ہوا، خلوت میں، تنہائی میں، اکیلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو خاص علوم عطا فرمائے۔ اب نبی پاک نے یہ علم، یہ اس کو کہتے ہیں سینہ بسینہ علم، یہ منتقل ہوتا ہے، یہ آگے تقسیم ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی کنجوسی نہیں فرمائی معاذ اللہ تقسیم کرنے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں جو کچھ رکھا تھا میں نے نکال کے ابو بکر کے سینے میں رکھا ہے۔ پھر فرمایا یہ جو علی ہے نا، اگر میں شہر ہوں نا علم کا تو علی اس کا دروازہ ہے۔ گویا میں نے اللہ کی دی ہوئی معرفت کا جو مکان بنایا ہے تو میں نے دروازہ مولا علی کو بنایا ہے، جو علی سے پیار کہے گا وہی آ کے مجھ سے فیض پائے گا۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ تو حضور نے اپنے غلاموں میں وہ علم بانٹا، نبی پاک نے اپنے غلاموں میں وہ علم بانٹا۔ حضرت عمر نے خواب دیکھا، کہا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھی ہے، آپ دودھ پی رہے تھے اور دودھ کچھ بچ گیا تو آپ نے مجھے دیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضور نے فرمایا میں نے تجھے اپنے علم کا فیض عطا فرمایا ہے، میں نے تجھے اپنے علم کی برکت دی ہے۔ دودھ سے بھی علم آتا ہے جی، دودھ سے بھی علم آتا ہے۔
لوگ تو کہتے ہیں تسی پھوکاں دے لگے ہو، بھائی دودھ سے بھی علم آتے. حضور فرما رہے ہیں کہ میں نے بچا ہوا دودھ تجھے دیا ہے. کسی نے حضرت علی سے کہا تھا کہ علی، جناب علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نا معرفت کھولنے لگے تھے. یوں سمجھ لیں کہ جب تک حضور کا وصال ظاہری نہیں ہوا تھا تو اتنا کھول کے نہیں بولتے تھے. جب وصال ظاہری ہو گیا تو اب جو آدمی بھی کوئی چیز پوچھتا تھا مولا علی شیر خدا کھول کے بتایا کرتے. تو کسی نے کہا علی اب جو انشراح صدر ہم دیکھ رہے ہیں، اب جو سینہ کھلا ہوا دیکھ رہے ہیں، پہلے یہ رنگ نہیں تھا. میں تو کہوں گا ادبن خاموش تھے. بڑوں کی مجلس میں ادبن بھی بہت سارے کام نہیں کیے جاتے. ادبن خاموش تھے. لیکن حضرت علی نے وجہ بتائی. آپ فرمانے لگے جب میں نے نبی پاک کو غسل دیا نا وصال کے بعد، تو محبوب پاک علیہ السلام کے ابرو مبارک پر، پلکوں پر، ابروؤں پر پانی کے تھوڑے تھوڑے قطرے تھے. تو شیر خدا فرماتے ہیں پہلے میں نے سوچا کہ میں کسی کپڑے سے پونچھ دوں، پھر میں نے کہا علی تیرے ہاتھوں نعمت آ رہی ہے. فرماتے ہیں میں نے گردن کو جھکایا اور وہ میں قطرے چوس گیا، بس وہ اندر جاتے گئے ہیں اور دروازے کھلتے گئے ہیں. اب ذرا غور کرو میری بات پہ، قطروں سے بھی علم آتا ہے. ہمارے ہاں نا اگر فیض دینے کا رواج نہیں تو لینے کا بھی کوئی نہیں. ہمارے ہاں توید شوید لینے کا رواج ہے، دعا شعا کرانے کا رواج ہے، اپنے مسئلے بتانے کا رواج ہے. فیض لینے کا جو فیض ہے نا، فیض خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، کچھ اور نہیں. یہ جو فیض، ایک صحابی ہیں حضرت وابسہ رضی اللہ تعالیٰ، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے. فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا تو میرے دل میں ایک چیز آئی، خیال آیا کہ میں حضور سے پوچھوں نا جا کے بلا. دل میں، زبان سے نہیں میں نے ادا کیا، دل میں خیال آیا کہ میں آج حضور سے جا کے پوچھوں نا کہ نیکی کیا ہوتی ہے اور شر کیا ہوتا ہے. فرماتے ہیں یہ ارادہ کر کے میں مسجد میں چلا گیا. تو مسجد میں پہنچا تو جماعت ہو گئی تھی. یہاں ایک روایت یوں ہے کہ جماعت میں شامل ہو گیا پر جگہ مجھے پیچھے ملی. آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادن منی یا وابسہ. نماز کے بعد فرمایا وابسہ یار قریب آ جا. حضرت وابسہ کہتے ہیں میں قریب آ کے بیٹھ گیا تو حضور نے فرمایا ادن منی یا وابسہ، چل وابسہ تھوڑا اور قریب آ جا. کہتے ہیں میں دوسری تیسری صف میں تو فرمایا ادن منی یا وابسہ، چل یار تھوڑا اور نیڑے آ جا. فرماتے ہیں میں اتنا قریب گیا قربان جاؤں میرے گھٹنے حضور کے مقدس گھٹنوں سے مس ہونے لگے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ میں بھی چپ ہی تھا. حضور نے فرمایا کوئی بات پوچھنے آئے ہو نا؟ کوئی بات پوچھنے آئے ہو؟ عرض کی حضور ہاں. کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا تھا، زبان پہ تو لفظ ہی نہیں تھے. نبی پاک نے فرمایا میں نہ تجھے بتاؤں تو کیا پوچھنے آیا تھا؟ تو کہے تو میں نہ تجھے بتاؤں، کہو تو راز حیات کہہ دوں، حقیقت کائنات کہہ دوں، وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دے، کر دوں بات. عرض کی محبوبہ اگر آپ کہہ دے پھر تو موجے لگ جائے نا، پھر تو کیا بات ہے اگر آپ کہہ دے. تو نبی پاک نے فرمایا تو خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے آیا تھا، نیکی اور بدی کے بارے میں پوچھنے آیا تھا؟ تو حضرت وابسہ کہتے ہیں میرا سینہ کھل، ہاں ہاں حضور یہی پوچھنے آیا تھا. فرماتے محبوب نے ہاتھ اٹھایا، فضا میں بلند کیا اور میرے دل پہ مارا، سینے پہ رکھا. فرمایا سوال میں نے بتا دیے ہیں، جواب اپنے دل سے لے لے، میں نے تیرے دل کو ہی عالم دین بنا دیا ہے. جب اپنے دل سے جا کے فتویٰ پوچھ لے. یہ کون سا علم ہے جناب؟ سینے پہ ہاتھ رکھنے سے بھی علم آتا ہے، دودھ پینے سے بھی علم آتا ہے، چہرے پہ لگے ہوئے پانی کے قطرے کوئی آدمی چوس لے تب بھی علم آتا ہے. خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بی بی بچہ چھوڑ گئی. کہا حضرت درس نظامی پڑھائیں. 2 4 5 مہینے دیکھا تو فرمانے لگے یہ نہیں چل سکتا. کچھ بچے کن ذہن ہوتے ہیں بیچارے، نہیں چل پاتے. اس کی اماں کو بلایا، کہا تیرا بیٹا نہیں چل سکتا. کہنے لگی حضور مہربانی کریں، جیسے بھی ہو کچھ کریں. فرمایا کن ذہن ہے، چل ہی نہیں سکتا، میں کیا کروں؟ کہا حضور مہربانی کریں، باپ کوئی نہیں، میرا بڑا شوق ہے عالم بن جائے. اب نے فرمایا چل ہی نہیں سکتا. تو کہنے لگی چلے حضور کوئی گھر کا کام کاج ہی کرا لیا کریں، رکھ لیں پاس. تو حضرت صاحب فرمانے لگے کیسے کام کراؤں؟ تو وہ اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا محبوبہ تیری بھینسیں بھی تو ہیں، میں چارہ ڈال دیا کروں، اور مجھے رکھ لے یار، رکھ لے. کسی کام کا نہیں کچھ تو کر دوں گا نا، رکھ تو لے نا، مجھے رکھ لے. بس جسے وہ رکھ لے وہ بس بچ گیا. کہا مجھے رکھ لے. حضرت نے فرمایا چل ٹھیک ہے، میں تجھے معقول نذرانہ بھی دوں گا، معاوضہ بھی. وہ کہتا سارا دن چارہ ڈالتا، شام کو آ کے صحبت میں بیٹھتا. جو ساتھ والے شاگرد تھے نا،
وہ سارے پڑھ گئے، عالم بن گئے، 8 سال ہو گئے، تو 2-3 نے تانا دیا اور تو نہیں نہ پڑھا، چارہ ہی ڈالتا رہا ہے، چارہ ہی۔ اس کی اماں کو بھی کچھ یتیم بچہ تھا، ماں کو بھی لوگوں نے تانے دیے، تو کہتی تھی عالم بنانا ہے، متوان چارہ ڈالتا ہے۔ لیکن کمال اس دن ہوا جب دستار فضیلت کا جلسہ آیا اور جو سب سے پہلا نام لاؤڈ سپیکر پر نقیب محفل کا گونجا تو اس چارہ ڈالنے والے کا نام آیا۔ تو محدث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیلیا تو سینے سے لاگ پہلے، اور پھر باقیوں کو پگڑیاں بازار سے آئی ملی، اسے اپنے سر سے اتار کے دیا اور جبہ اپنے گلے سے اتار کے دیا۔ فرمایا باقیوں نے پھٹی پہ بیٹھ کے پڑھا ہے، تو نے میری بھینسوں کو چارہ ڈالا ہے، میرے بچوں کی نوکری کی ہے، میرے گھر کے سودے تو لایا ہے، تو کیسے خالی رہ سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے باقی کبھی علم بھول جائیں، لیکن تو جس میدان میں جائے گا تیرے ڈنکے ہی بجتے رہیں گے، جس میدان میں جائے گا۔ وہ شاگرد کہتے ہم پڑھا کرتے تھے، وہ صرف بیٹھا کرتا تھا، لیکن اس کا کمال یہ تھا کہ جہاں ہم اڑ جاتے تھے نا، وہ مسئلہ وہ بندہ بتا دیا کرتا تھا۔ یار ایسے خالی بات ہے ساری زندگی کو کسی کی گاڑی چلائے اور خالی رہ جائے؟ یہ کوئی مذاق ہے؟ ساری زندگی کو کسی کا برتن دھوئے اور خالی رہ جائے؟ وہ کوئی رب کا بندہ، یہ کوئی مذاق ہے کہ ساری زندگی کو کسی کے دروازے پہ بیٹھا رہے اور خالی رہ جائے؟ انسان کے پاس کچھ ہے ہونی چاہیے، سب سے زیادہ نظر پڑتی اس پہ ہے جو قدموں پہ بیٹھا رہتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خالی رہ جائے بندہ؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں گیا تھا، فلانا آدمی گیا فٹافٹ خلافت لے کے آ گیا۔ او بھائی تجھے خلافت لے کے کئی دفعہ فارغ بھی کیا ہے کہ خلافت لے اور جا۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں خلافت نہیں دی جاتی، سینے کا نور دیا جاتا ہے، انہیں غلامی کے درجے دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ، کوئی کہنا نہ دے یہ کیسے ہو گیا، اب بخاری مسلم سے دلیل دے دوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سارے صحابہ حدیثیں یاد کرتے تھے، مجھے کوئی نہیں آتی تھی، کوئی شے نہیں یاد رہتی، ککھ نہیں۔ ایک دن گیا، یہ جانا بھی کبھی کبھی پڑتا ہے، کبھی کبھی نا رونا بھی پڑتا ہے، تب یہ اماں دودھ دیتی ہے۔ اگر تو دروازے پہ بیٹھا رہے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا، پتا ہے سارا ان کو، پر تیری طلب بھی تو ضروری ہے نا۔ اور کسی نے کہا تھا میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے، یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے جاتے ہیں، فیض بتا رہا ہوں۔ عرض کی محبوبہ سارے حدیثیں یاد رکھتے ہیں، مجھے کوئی بھی نہیں یاد رہتی۔ تو حضور نے فرمایا چل بچھا چادر۔ کبھی چادر بچھانے سے بھی حدیثیں یاد ہوئی ہیں؟ بتاؤ، یہ سارا فیض ہے صاحب، اسی کو فیض کہتے ہیں، یہی ہے فیض۔ دودھ پینے سے علم آ رہا ہے، پانی کے قطرے چوسنے سے علم آ رہا ہے، چادر بچھاؤ۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں چادر بچھائی تو خالی چلو جی، کہنے تینوں اتھو لبا کی ہے؟ میں کہ کچھ ایویں میں نے جڑیاں دس دیاں نہیں پر ہوندیاں بڑا کچھ دے۔ خالی چلو 3 حضور نے بھر کے نا چادر میں ڈالے۔ کدی پانڈ بنی جو پٹھیاں دی؟ اچھا جنہیں نہیں بنی وہ دسے کہ میں کدی نہیں بنی، وہ بولے بس تسی ایڈے شہرو ہیں، بالکل نیڑے ہی نہیں گئے جی میں کدی باندھی ہے کبھی۔ اس کو چاروں کونوں سے پکڑ کے باندھا جاتا ہے، چاروں کونے پکڑ لیے اور کونوں سے پکڑ کے، جو شہر تھوڑی ہوتی ہے نا وہ دی پانڈ نہیں بنی دی، اونج لپیٹ لی دی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں چاروں کونے پکڑے، وہ تو پنجابی جو ترجمہ ہے پانڈ بنی، چاروں کونے پکڑ کے تو حضور نے فرمایا چل سینے سے لگا لے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ گٹھڑی اٹھا کے میں نے سینے سے لگائی، بس کمال یہ ہے کہ جو حضور کہتے جاتے ہیں میرے حافظے میں نقش ہوتا جاتا ہے، کوئی بات کبھی بھولی ہی نہیں۔ یہ پنڈاں دے صاحب نال حضور فیض ونڈیا ہے، پنڈاں دے صاحب نال جی۔ اب گٹھڑی چھوٹا لفظ ہے نا، میں لفظ کہاں سے لاؤں، پانڈ ذرا تھوڑی بھاری ہوندی ہے، پنڈاں دے یہ فیض ہے، یہ ملتا ہے بزرگوں کے آستانوں سے، یہ ملتا ہے۔ یہ آج بھی 2 شرطیں، دینے والا کامل ہو، پہلے اس نے کہیں سے لیا ہو، ایسے خالی نہ ہو، پہلے اس کے پاس ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو لینے والا ہے نا اس کا پیالہ بھی خالی ہو۔ اگر وہ پہلے سے بھرا ہوا ہے نا، صوفی ہے، پہلے ہی بڑا درویش ہے، پہلے ہی بڑا پڑھا لکھا ہے، پہلے ہی بڑے مسئلے آتے ہیں، وہ پیر صاحب کوئی مشورہ دے لیتا ہے ٹائم نکال کے، تو پھر نہیں۔ تو بھائی یاد رکھو یہ فیض ہے، یہ ملتا ہے۔ یہ اگر علم کا فیض بند نہیں ہوا تو نظر کا فیض بھی بند نہیں ہوا۔ اگر حدیثیں پڑھی جا رہی ہیں، پڑھائی جا رہی ہیں، تو نظر کا فیض بھی اسی طرح دیا جا رہا ہے۔ تو کسی شاعر نے کسی درویش کے سامنے کھڑے ہو کے منت کی تھی اور اس نے کہا تھا تیری ایک نظر کا کمال ہے پر میری زندگی کا سوال ہے، کہ مہربانی کر، توجہ کر۔ تو میرے بھائی یہ جو عرس ہوتے ہیں نا بزرگوں کے، عرس، یہ عرس والے دن فیض عروج پہ ہوتا ہے۔
عرس والے دن. عرس کا لغوی معنی شادی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مومن کامل نکیرین کے نکیروں کے سوالوں کے صحیح جواب دے دیتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، اس طرح سو جا جیسے دلہن سویا کرتی ہے. تو عرس یہ نکلا ہے اس موقع سے جس دن کوئی دلہا بنا ہوتا ہے. تو اس دن جو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا یہ پورے عروج پہ ہوتے ہیں. پتہ ہے نا دولہے کے پاس کتنے لوگ آتے ہیں؟ پہلے کبھی نہیں آتے، بعد میں روز آتے، کہنا میرے بھی باندھے نے. کتنے آتے ہیں؟ عرس والے دن جو صاحب عرس ہوتے ہیں نا ان کا کرم، ان کا فیض عروج پہ ہوتا ہے. عرس والے دن خاص دنوں میں اس لیے اہل اللہ کے عرس کیے جاتے ہیں. اور عرس کے دنوں میں بعض لوگ زیادہ توجہ کرتے ہیں عرس کے، اس لیے ہم لوگ عرس والے ہیں اس لیے کہ ہمارے بزرگ خالی نہیں، وہ آج بھی فیض تقسیم کرتے ہیں. عرس والے دن جو محروم رہ گیا وہ محروم رہ گیا. سمجھ لیں دینے والے عروج پہ ہوتے ہیں، انہوں نے دروازہ کھولا ہوتا ہے کہ آ جاؤ لے لو کچھ چیز. ہو سکتا ہے آپ کو دو دیہڑی دکان پہ اتنا نہ میسر آیا جتنا آپ کو عرس پہ آنے کی وجہ سے میسر آئے. اور یہ عام ہے ہر سلسلے کے لیے، کسی بھی سلسلے کا بزرگ ہو نا. میں بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے کرنے لگا ہوں اور میں بڑی دلیری سے کرنے لگا ہوں. یہ بھی فاسد نظریہ ہے کہ نہ سنت پہ عمل کیا جائے، نہ شریعت پہ عمل کیا جائے، نہ نماز کی پابندی کی جائے، نہ حلال حرام کی تمیز کی جائے، اور ڈٹ کے کہا جائے کہ اللہ بڑا مہربان ہے معاف کر دے گا. ڈٹ کے کہا جائے کہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا. یہ بھی فاسد نظریہ ہے، فاسد. یہ بھی آپ لوگوں کو غلط رستے پہ ڈال رہے ہیں. جن کی شفاعت کی آپ بات کرتے ہیں ان کا حکم کیوں نہیں مانتے؟ اپنے بارے میں آپ یہ بات کریں نا کہ میرا بچہ بالکل نافرمان ہے، ایک بات بھی نہیں مانتا لیکن میں سب سے زیادہ جائیداد اسے دوں گا. کریں بات آپ یہ. میرا بچہ بڑا نافرمان ہے، کچھ پڑھتا نہیں لکھتا نہیں پر مجھے بڑا لاڈلا ہے. کریں بات آپ. جو بات آپ اپنے لیے قبول نہیں کرتے وہ فٹافٹ اللہ رسول کے لیے نہیں جی نہیں، یہ اللہ بڑا مہربان ہے مولوی صاحب چھوڑو، اللہ بڑا کریم ہے. اور بھئی رب کریم ہے پر رب کا قانون بھی تو ہے نا. نبی پاک بڑے مہربان بڑے مہربان بڑے مہربان. پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں اپنی ذات کے لیے نبی پاک نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، لیکن اگر کوئی اللہ کی حد توڑتا تھا نا، رب کے دین کی حدود پامال کرتا تھا تو حضور جلال کرتے تھے. تو رحمت للعالمین نبی کو تو جلال آتا ہے جب اللہ کی نافرمانی ہو. اور یہاں لوگ کہہ رہے ہیں چھوڑیں جی اللہ معاف کرنے والا ہے. نعت کھاتا ہے وہ 2 منٹ لگاتا ہے کہتا ہے تو جنتی. خطیب آیا تو 2 منٹ لگائے تو کہا جنتی. میں ایک جگہ پہ تقریر کرنے کے لیے چلا گیا تو میں نے وہاں چند باتیں کر دیں. تو میں کھانا کھانے بیٹھا تو بڑی دلیری سے ایک صاحب کہنے لگے جی مولانا پیر صاحب ناراض نہ ہونا، ہم کلندر لوگ ہیں، ہم کلندر بندے ہیں، ناراض نہ ہونا. ہم تو سمجھے تھے آپ خانقاہی آدمی ہیں، پیر آدمی ہیں، لیکن آپ نے تو خشک مولویوں جیسی تقریر کی ہے. بار بار وہی نماز کی بات، داڑھی کی بات، روزے کی بات، حلال حرام کی بات. کوئی نقطہ آفری نہیں کرتے، کوئی آپ کوئی نقطہ سناتے. یہ آپ نے کیا سنا ہے؟ یہ تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے کہ تم کلندر ہو. تم کلندر نہیں، تم پاگل ہو. اگر کوئی اچھا ڈاکٹر ملے تو جا کے اپنے دماغ کا علاج کراؤ. اس لیے کہ کلندر اسے کہتے ہیں جو ذات محمد سے کھول کے عشق کیا کرتا ہے. اور عاشق تو مر جاتا ہے اس بات پر جو اس کا محبوب کہے. وہ تو مر جاتا ہے اس رستے پر جو ایک رستہ محبوب دکھا دے. تو کلندر ہے. میں تجھے بتاتا ہوں کلندر کا نام حسن بصری ہے، کلندر کا نام جنید بغدادی ہے، کلندر کا نام داؤد طائی ہے، کلندر کا نام سری سختی ہے، کلندر کا نام معروف کرخی ہے، کلندر کا نام مجدد الفسانی ہے، کلندر کا نام مہر علی ہے، کلندر کا نام جماعت علی ہے، کلندر کا نام محمد رضا بریلوی ہے. یہ کلندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین. ہم نے کیا مذاق بنایا ہوا ہے؟ فاسد نظریات آپ لوگوں میں پھیلا رہے ہیں. اور آپ چونکہ آپ کا مزاج ہے کہ آپ عمل نہیں کرنا چاہتے تو آپ لوگوں کو بھی گڑبڑ نظریہ دے رہے ہیں. قطعاً ایسی کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے. یاد رکھنا نبی پاک علیہ السلام تو ناراض ہو جاتے اگر اللہ کی حد توڑی جاتی. اور یہاں ڈھٹائی کے ساتھ دلیری کے ساتھ آپ حدود اللہ پامال کریں. یہ فاسد نظریات ہیں، یاد رکھنا. فاسد جو زمانے میں پھیلائے جاتے ہیں.
मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो बंदा बेवकूफ़ है जो डट के अल्लाह की नाफरमानी करे और अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी रखे। ये तो बेवकूफ़ आदमी की अलामत। तो मेरे दोस्त, अमल वाली जिंदगी पे आओ, ये फासद नजरियात जो है इनसे निकल आओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिक़दरि हुस्निही व जमालिही व जूदिही व नवालिही व सहबिही व आलिही। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या कादी अल हाजात या मुजीबुद दावात या हल्लाल अल मुश्किलात या दाफ़ि अल बलियात या मुसब्बिब अल असबाब या कादी अल हाजात या रहमान या अल्लाह या करीम या अल्लाह या सत्तारु या अल्लाह या गफ़ारु या अल्लाह या करीमु या अल्लाह या अजीज़ो या अल्लाह या सत्तारो या अल्लाह। ए हमारे परवरदिगार, 10 साल पूरे हो गए खुदावंदा, एक छोटा सा पैगाम था, तूने फजल फरमा दिया। ऐ अल्लाह, हम पलट कर जब देखते हैं तो 1% भी हम इस काबिल नहीं कि तेरे दीन की कोई बात कर सकें, कोई पैगाम दे सके। अल्लाह, कई सालों से ये दोस्त सुबह की नींद छोड़ के यहाँ हाजिर होते रहे, माएँ बहनें बच्चियाँ बूढ़े बच्चे। ऐ अल्लाह, बंदोबस्त करने वाले सबसे पहले आते रहे। खुदावंदा, तेरे कुरान मजीद को पढ़ा है, हम कमज़ोर थे, बस तेरी दी हुई तौफीक से पढ़ा है। खुदावंदा, इनमें से एक बात भी तुझे पसंद आई है तो हमें माफ़ फरमा दे, हमसे दरगुजर फरमा, हमारे हाल पे रहमत फरमा। रमज़ान आया था फिर बीत रहा है, अल्लाह हमारी कमज़ोरियाँ, हमारी कोताहियाँ फिर एक दफ़ा पेश नज़र हैं। ऐ अर्श व फर्श के मालिक, बुरे ज़रूर हैं, कमज़ोर ज़रूर हैं, गुनहगार ज़रूर हैं, पर तू हमारे दिलों के हाल जानता है, हम तेरे गद्दार नहीं हैं। ऐ अल्लाह, हम सही होना चाहते हैं, हमारी नीयतें भी ठीक हैं, इरादे भी ठीक हैं, अमल में कमज़ोरी है, हम पर एक रहमत की नज़र कर दे, हम पर एक रहमत की नज़र कर दे। ऐ मालिक करीम, एक नज़र करम से देख तो सही, यहाँ गरीब भी बैठे हैं, बूढ़े भी बैठे हैं, मजबूर भी बैठे हैं, कई रो रो के तेरी बारगाह में फरियाद करने वाले बैठे हैं। ऐ अल्लाह, भूल ज़रूर जाते हैं पर बंदे तो तेरे हैं, भटक ज़रूर जाते हैं पर गुलाम तो तेरे महबूब के हैं। हमारे हाल पे रहमत फरमा, अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे। अल्लाह हमसे हिसाब ना पूछियो, अल्लाह हमें बग़ैर हिसाब माफ़ फरमा दे, अल्लाह हमें बग़ैर हिसाब के माफ़ फरमा दे। अल्लाह हमसे दरगुजर करना, जब क़यामत के दिन अज़ल का बाज़ार लगे, अल्लाह हमसे दरगुजर फरमाना, हमारी पर्दा पोशी फरमाना। अगर हमें इज़्ज़त दी है तो इज़्ज़तों पे दवाम देना, अल्लाह हमें ज़िल्लतों से महफूज रखना। अर्श व फर्श के मालिक, तूने बहुत सारी नेमतें ना बग़ैर मांगने के दी हैं, हम